ایک غریب شخص کے پاس گدھا تھا۔ سارا دن اسی گدھے پر پانی کی بھاری بھاری مشکیں لاد کر ضرورت مندوں کو پہنچاتا تھا۔ برسوں بوجھ ڈھوتے ڈھوتے گدھے کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ کھانے کو کچھ نہ ملتا اور کام 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹوں کا۔ پیٹھ زخموں سے بھری ہوئی اور جا بجا لوہے کے سلاخ سے سرین پر گھاؤ کے نشان الگ۔ بیچارہ بر وقت اپنی موت کو یاد کرتا، لیکن موت کہاں آتی تھی۔ ایک دن اس گدھے کو شاہی استبل کے داروغہ نے دیکھا تو اس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ بے-لب ہو رہا ہے۔ گدھے کے مالک سے کہا کہ تمہارا گدھا جاں بے-لب ہو رہا ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے دو اور پیٹ بھر کر کھانے کو دیا کرو۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، میں باپ گدھے کو کہاں سے کھانے کے لیے دوں؟ خود میری روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود بال بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سن کر داروغہ کو اور ترس آیا اور کہنے لگا، میاں بہشتی، تم چند روز کے لیے اپنے گدھے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے شاہی استبل میں رکھوں گا۔ وہ تر و تازہ گھاس، چنے اور جو کا دانہ کھا کھا کر دنوں میں پھول کر موٹا تازہ ہو جائے گا۔ سکے نے داروغہ کو بہت دعائیں دیں اور مریل گدھا اس کے سپرد کر دیا۔ داروغہ نے اسے لے جا کر شاہی استبل میں باندھ دیا۔ وہاں جا کر گدھے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ترکی اور عربی گھوڑے نہایت قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنے اپنے تھان پر بندھے ہوئے تھے۔ ہر گھوڑے کا بدن خوب فربا تھا اور اس کی کھال آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ 4 آدمی ایک ایک گھوڑے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی کھریرا کر رہا تھا، کوئی مالش، کوئی دانہ کھلا رہا تھا، کوئی پیٹھ پر محبت سے تھپکیاں دینے میں مصروف تھا۔ پھر گدھے نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑوں کے تھان نہایت صاف ستھرے ہیں، لیت کا نام و نشان نہیں، زمین پر پانی کا چھڑکاؤ ہے، لوہے کی بڑی بڑی ندیوں میں بھری بھری گھاس، جو اور چنا بھیگا ہوا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر گدھے نے اپنی تھوتنی اٹھائی اور خدا سے فریاد کی، یا الہی، یہ کیا تماشا ہے؟ بے شک میں گدھا ہوں، لیکن کس جرم کی پاداش میں میرا برا حال ہے اور کس لیے میری پیٹھ زخموں سے پر ہے؟ کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ تو نے مجھے پیدا نہ فرمایا اور کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ یہ گھوڑے اتنی شان و شوکت سے رہیں، دنیا کی بہترین نعمتیں ان کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں اور میں دن بھر بوجھ ڈھوں اور اپنے آقا کے جوتے کھاؤں؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس آفت میں پھنسا رہوں؟ ابھی گدھے کی یہ فریاد ناتمام ہی ہوئی تھی کہ استبل میں ہلچل مچ گئی۔ گھوڑوں کے نگہبان اور خدمت گار دوڑے دوڑے آئے، ان پر زینے کسیں اور ٹھیک ٹھاک کر کے باہر لے گئے۔ اتنے میں طبل جنگ بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ معلوم ہوا کہ گھوڑوں کو ان کے فوجی سوار میدان جنگ میں لے گئے ہیں۔ شام کے وقت گھوڑے میدان جنگ سے اس عالم میں واپس آئے کہ ان کے جسم زخموں سے چور اور لہو میں رنگین تھے۔ بعض گھوڑوں کے بدن تیروں سے چھلنی ہو رہے تھے اور تیر ابھی تک ان کے جسموں میں گڑے تھے۔ اپنے تھان پر واپس آتے ہی تمام گھوڑے لمبے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پاؤں مضبوط رسوں سے باندھ کر نیل بند کے تاروں میں کھڑے ہو گئے۔ پھر گھوڑوں کے بدنوں میں پیوست تیر کھینچ کھینچ کر نکالے جانے لگے۔ جوں ہی کوئی تیر باہر آتا، گھوڑے کے بدن سے خون کا فوارہ بلند ہوتا۔ جب گدھے نے یہ تماشا دیکھا تو مارے ہیبت کے روح کھنچ کر حلق میں آ گئی۔ بدن کا ایک ایک رونگٹا کانپنے لگا۔ خدا سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جہالت اور بے خبری سے تیرے حضور میں گستاخی کی۔ میں اپنے اس حال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت اور ایسے کار و فر سے باز آیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے۔ شوکت اور ایسے کار و فر سے باز آیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے۔
گیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے، چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے، اور خون پانی کی طرح بہے، کی طرح بہے، خون پانی کی طرح بہے، پانی کی طرح بہے، کی طرح بہے، پانی کی طرح بہے، بدن زخموں سے چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے، چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے، چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے، خون پانی کی طرح بہے۔